اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہے۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان آیات کریمہ میں پہلے محرمات یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس کی پہلی قسم تو پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی تھی، یعنی وہ عورتیں کہ جو ہمیشہ حرام ہوتی ہیں اور کسی بھی حالت میں ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا۔ اب یہ دوسری قسم کا بیان ہے کہ جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے لیکن کسی وقت حلال بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ذکر ہے شادی شدہ عورتوں کا، یعنی جن عورتوں کا نکاح کسی دوسرے شوہر سے ہو چکا ہو، تو جب تک وہ نکاح برقرار ہے تو یہ ساری دنیا کے دوسرے انسانوں کے اوپر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور عدت گزر گئی، تو اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو ان کی جو حرمت ہے وہ وقتی نوعیت کی ہے اور عارضی نوعیت کی ہے، اس لیے ان کو الگ سے ذکر فرمایا والمحصنات من النساء۔ یہاں ذرا محصنات کے لفظ کے معنی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ محصنات یہ لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کے معنی قلعے کے بھی ہوتے ہیں
اور جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہو تو اس کے معنی کسی کو حفاظت میں لے لینے کے ہوتے ہیں. تو احسن یحسن احسانن کے معنی ہے کسی کو حفاظت میں لے لینا. محسن صاد کے زبر کے ساتھ اس کو کہا جائے گا جس کو حفاظت میں لے لیا گیا ہو، اور محسنہ اس کو عورت کو کہا جائے گا جس کو نکاح وہ جو حفاظت میں لے لیا گیا. تو حفاظت میں لینے کے قرآن کریم میں دو مطلب آئے ہیں، دو معنی میں اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے. ایک تو شادی شدہ عورتوں کے لیے، اور یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے جو شادی شدہ عورتوں کے لیے استعمال کیا. تو لفظی معنی اس کے یہ ہوں گے کہ وہ عورتیں جو نکاح کی حفاظت میں آ گئی ہوں، یعنی جب تک ان کا نکاح نہیں تھا تو وہ اللہ بچائے ہر طرح کے خطروں کا شکار ہو سکتی تھیں. اب نکاح کے تعلق نے، نکاح کے رشتے نے، نکاح کے معاہدے نے ان کو ایک حصار فراہم کر دیا ہے. جیسا قلعہ ایک حصار کے درمیان ہوتا ہے، اس طرح کا ایک حصار اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے ذریعے ان کو فراہم کر دیا ہے. تو اس نکاح کے حصار کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شادی شدہ عورتوں کے لیے محسنات کا لفظ استعمال کیا. ورنہ سیدھی سی بات یہ بھی تھی کہ المتزوجات کہہ دیتے یا منکوحات کہہ دیتے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کا نکاح ہو چکا ہے ان سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنات کا لفظ استعمال کر کے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ نکاح بڑا مقدس رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے عورت ایک حفاظت کی حصار میں آ جائے. نکاح کے نتیجے میں شوہر ذمہ دار ہوتا ہے بیوی کا، اس کا خیال رکھنے کا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اس کے لیے معاشی فراخی فراہم کرنے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ایک حفاظت کا ایک تصور، حفاظت کا ایک شعور عطا کرتا ہے شوہر، کہ جب عورت کا نکاح ہو گیا اور شوہر کی وہ بیوی بن گئی تو اب اس کی تمام تر حفاظت کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے. لہذا وہ ایک حصار میں آ گئی ہے، محفوظ ہو گئی ہے. اس سے عورت کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم نکاح کو ایک بہت مقدس رشتہ سمجھو اور اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھو، اور دوسری طرف شوہر کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ نکاح اس کام کے لیے ہوا ہے کہ یہ بیوی جو تمہیں ملی ہے تم اس کی حفاظت کرو، اس کی دین و دنیا کے لحاظ سے حفاظت تمہارا فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ تم اس بیوی سے اپنے طور پر اپنا مقصد حاصل کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس کے نتیجے میں وہ مشکلات کا شکار ہوتی رہے. نہیں، بلکہ ان کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے بظاہر ان تمام معانی کی طرف توجہ دلائی ہے. تو فرمایا کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو نکاح کی حفاظت میں آ گئی ہوں، وہ حرام ہے دوسروں کے لیے. دوسرا ایک لفظ احسان کا لفظ جو قرآن کریم میں دوسرے معنی اس کے آئے ہیں آزاد عورتوں کے معنی میں. یعنی اس زمانے میں بہت سی عورتیں آزاد ہوتی تھیں، بہت سی غلام ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں، باندیاں لونڈیاں کہلاتی تھیں. جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان آزاد عورتوں کے لیے بھی محسنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب محسنات کا تقابل باندیوں سے ہو، کنیزوں سے ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں آزاد عورتیں، اور جب اس کا تقابل غیر شادی شدہ عورتوں سے ہو تو پھر اس کا معنی شادی شدہ ہے اور نکاح کی حفاظت میں آئی ہوئی. یہاں پہلے معنی مراد ہے کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو نکاح کی حفاظت میں آئی ہوئی ہوں یعنی شادی شدہ ہوں، ان سے نکاح دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان باندیوں کے جو تمہارے ملکیت میں، تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں آ گئی ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ لڑائیوں کے نتیجے میں جو قیدی ہوتے تھے
ساری دنیا میں ان کو غلام بنانے کا دستور تھا۔ مرد اگر گرفتار ہوتے تھے تو وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، عورتیں گرفتار ہوتی تھیں تو ان کو کنیزیں یا لونڈیاں یا باندیاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور وہ غلام ہوتی تھی اپنے آقا کی۔ وہ جو خواتین ہوتی تھیں یعنی جو واقعتاً باندی ہوں، شرعی طور پر بھی ان کو باندی تسلیم کیا گیا ہو، ان کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کرو کسی جگہ سے جنگ کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں جنگی قیدی آئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ عورتیں جو ہیں اب وہ دارالحرب سے دارالاسلام میں منتقل ہو گئی، اس لیے ان کا پچھلے شوہروں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد، اور اس کے بعد ان کو عدت گزار کر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہاں جو استثناء کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہی عورتیں ہیں کہ جو جنگ کے اندر قید ہو کر آئیں اور اس کے نتیجے میں وہ کنیزیں بن گئیں، ان کو کنیزیں بنا لیا گیا، ان کے جو سابق شوہر تھے جو دارالحرب میں رہ گئے تو ان سے دارالاسلام میں آنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب عدت گزار کر وہ کسی بھی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہیں اور ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ معنی ہے الا ما ملکت ایمانکم۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، یعنی یہ محض چاہت اور خواہش کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر فرض کر دیے ہیں یہ احکام کہ فلاں فلاں سے نکاح جائز ہے، فلاں سے جائز نہیں ہے، اور تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو ان شرائط کے ساتھ کر سکتے ہو۔